السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا مفہوم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی آغاز اور ابتدا کی ہوتا ہے۔ فاتحہ اصل میں فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔ چونکہ وہ اس صورت پورے قرآن کو کھول رہی ہے، یہ صورت آغاز کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورت میں فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا اس کے اطراف و جوانب میں، خواہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، لیکن وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ 7 آیات ہیں، اور سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ ایک تو نام یہی ہے فاتحہ، دوسرا ام القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی۔ سبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے فاتحہ کو، سبعون کا مطلب ہوتا ہے 7، چونکہ یہ 7 آیات ہیں، اور مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھا جانا۔ چونکہ اس صورت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الرقیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا، تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کے ذریعہ ان کا علاج کیا، اس لیے اس کو الرقیہ یعنی دم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام اللہ نے الصلاۃ رکھا ہے۔ گویا کہ نماز جس طرح سے واجب ہے، اسی طرح سے یہ ہر نماز میں پڑھا جانا واجب ہے، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، سری نماز پڑھ رہا ہو، جہری نماز پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، فرض پڑھ رہا ہو، تو تمام نمازوں میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو بعض صحابہ کرام آپ کے ساتھ قرأت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو قرأت کرانے میں دشواری ہوئی، اور جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے کہا کہ کیا تم لوگ بھی ساتھ میں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا، اس لیے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ رہی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تو یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ سورہ نحل کی آیت ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ ہر اہم کام کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، جیسے وضو ہے، کھانا کھانا، پانی پینا، جمع کرنا وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں. اردو میں دونوں آتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے. تو اس سے پہلے ایک ورڈ محذوف ہے، اشرع یا ابدع. اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں شروع کر رہی ہوں. وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، نہایت ہی مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف، الحمد ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو اللہ عالمین کا، پوری کائنات کا، سارے جہاں کا رب ہے. الحمدللہ میں الف لام جو ہے، الحمد میں جو الف لام ہے وہ اختصاص کے لیے ہے، یعنی تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی طرح کی حمد پائی جاتی ہیں، اس کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کو خاص کیا جائے. تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم احصا کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، کچھ نعمتوں کو ہم گن پاتے ہیں، کچھ نعمتوں کو ہم نہیں گن پاتے، تو ان تمام میں تعریف کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کسی انسان کے اندر وقتی طور پہ کچھ خوبیاں، کچھ کمالات پائی جاتی ہیں، لیکن وہ خوبیاں جو کسی انسان کے اندر ہے اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے حمد اور تعریف کا اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہے. للہ میں جو لام ہے وہ ملکیت کے لیے ہے، یعنی حمد کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ یہ اس میں ذات ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ نام رکھے. الحمدللہ کی کیا فضیلت ہے؟ الحمدللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اور یہ الحمدللہ افضل الدعا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. گویا کہ اگر کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو روز قیامت اس کا میزان بھر جائے گا. رب العالمین، وہ جو اللہ ہے وہ سارے جہاں کا رب ہے. تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہو اور اس کی ضروریات کو بھی مہیا کرنے والا ہو. رب کے اندر اصل میں 4 صفات پائی جاتی ہیں، یعنی رب جو ذات ہے اس کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ خالق ہو، دوسرا یہ کہ وہ رازق ہو، تیسرا مالک ہو، اور چوتھا مدبر ہو. یعنی رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا بھی ہو، روزی دینے والا بھی ہو، مالک بھی ہو. ضروری سی بات ہے، پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے تو مالک بھی وہی ہوگا، اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑنے والا نہیں بلکہ اس کو اچھے طریقے سے بحسن خوبی تدبیر چلانے والا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، سورج، چاند، ستارے، یہ تمام اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ بحسن خوبی اس کا نظام چلا رہا ہے. سورج کا ایک وقت پہ نکلنا، چاند کا ایک وقت پہ ڈوبنا، دن و رات کا آنا، تو یہ صفت ہے رب کی. گویا کہ رب کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں؟ 4 صفات: خالق، رازق، مالک اور مدبر. عالمین کہتے ہیں کل موجودین سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، آسمان، زمین، اس کے مابین پائی جانے والی مخلوق، سمندر، تو یہ تمام میں جو مخلوق پائی جاتی ہے جس کو ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، تو ان تمام کو پیدا کرنے والا، ان تمام کو روزی دینے والا، ان تمام کا مالک اور ان تمام کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو رب کہا جاتا ہے. یعنی اس رب کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. عالم اصل میں جمع ہے، لیکن یہاں پہ عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اور یہ جو عالم ہے تو یہ مختلف اجناس کے اعتبار سے بھی لائی گئی ہے. یعنی جو مخلوق ہے اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، جیسے جن کی ایک دنیا ہے، انسانوں کی دنیا ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی دنیا ہے،
परिंदों की दुनिया है, इसी तरह से जानवरों की दुनिया है। तो अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने इन सारे को पैदा किया, इन तमाम को रोज़ी देता है, इन तमाम का मालिक है, इन सब के निज़ाम को चला रहा है। अल्लाह वो ज़ात है जो हर एक को उसके मिजाज के मुताबिक जो उनको ज़रूरत है, सर्दी में अलग ज़रूरियात होती हैं, गर्मी में अलग ज़रूरियात होती हैं, कपड़े अलग चाहिए होते हैं, खाने पीने अलग चाहिए होते हैं, तो उन तमाम की ज़रूरियात को अल्लाह मुहैया कराता है। हम कभी पत्थर को जब फोड़ते हैं, पत्थर फोड़ा जाता है तो उसमें एक कीड़ा निकलता है कभी कभार। वो कीड़ा को पत्थर के अंदर जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है। बज़ाहिर तो हम नहीं देख रहे हैं कि वो ग़ज़ा कहाँ से पा रहा है, खाना पीना कहाँ से हासिल कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जो है उस पत्थर के अंदर भी उसको ग़ज़ा फराहम कर रहा है। तो वो रब है, रब की ज़ात है। अल्लाह ताला की सिफत क्या है? अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। जब अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बताई कि वो रब्बिल आलमीन है, तो इससे थोड़ा सा रोब पैदा हो रहा है कि वो मालिक है, खालिक है, तो इससे रोब पैदा हो रहा है। तो उस रोब को कम करने के लिए अल्लाह ने कहा कि वो जो मालिक है उसके अंदर रहमत है। अर्रहमान अर्रहीम, वो निहायत मेहरबान और रहीम है, अपने बंदों पे रहम करने वाला है। तो रहमान और रहीम के अंदर रहमत की सिफत पाई जाती है और ये रहमत से मुश्तक है और ये दोनों मुबालगा का सेगा है। बाज़ लोगों ने कहा है कि रहमान में रहीम के बनिस्बत ज़्यादा मुबालगा पाया जाता है, इसलिए कि रहमान में जो रहमत है वो तमाम लोगों के लिए आम है, यानी तमाम मखलूक के लिए आम है, मोमिन, काफिर और उसके अलावा भी जो मखलूक पाई जाती हैं उन तमाम के लिए है। लेकिन रहीम में जो रहमत है वो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मोमिनों के लिए ख़ास करेगा और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को कभी तो बिल्कुल ही माफ़ कर देगा, कभी तो उनके हक में सिफारिश कबूल करेगा, कभी कुछ सज़ा देकर माफ़ कर देगा। तो ये अल्लाह ताला की रहमत होगी। और अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफत है रहमान, ये अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। इसको भी किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो सिफत रहमान को रखे। लेकिन जहाँ तक सिफत रहीम की बात है तो वो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोमिनों के साथ रहीम है। और इसी तरह से अल्लाह के बाद अस्मा और भी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे समी और बसीर है तो सूरत दहर के अंदर है, वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। लेकिन ये अल्लाह, खालिक, राज़िक, रहमान, ये सब जो अल्लाह ताला के नाम हैं तो ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। मालिक यौमिद्दीन, उस रब की सिफत ये है कि वो यौम जज़ा का, बदले के दिन का मालिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो दुनिया और आखिरत हर दिन का मालिक है, तमाम चीज़ों का मालिक है। जो जैसा कि अल्लाह ने खुद रब के अंदर बताया है, रब की सिफत में अल्लाह ताला की मिल्कियत भी आती है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने बदले के दिन का मालिक ख़ास तौर से कहा, इसलिए कि दुनिया में वक्ती तौर पे बाज़ लोग बाज़ इख्तियारात के मालिक हो जाते हैं या अल्लाह ने उनको मालिक बना दिया है तो दुनिया में वो दावेदार हो जाते हैं। लेकिन आखिरत का दिन ऐसा दिन होगा कि जिस दिन रूहुल कुद्स और फरिश्ते अल्लाह के सामने सब बस्ता खड़े होंगे, किसी को अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होगी और सिफारिश भी अल्लाह ताला की इजाज़त से होगी। उस दिन अल्लाह इंसान को उसके अमल के मुताबिक सज़ा या जज़ा देगा, नेक अच्छा बदला देगा या बुरा बदला देगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।